تصور کریں ایک ایسے انسان کا جس کی دولت کے سامنے آج کی دنیا کے امیر ترین لوگ بھی فقیر لگے۔ تاریخ کا وہ سچا واقعہ جس پر آج کے جدید مورخین بھی حیرانی سے انگلیاں چبا لیتے ہیں۔ یہ کہانی ہے 14ویں صدی کے سلطنت مالی کے مسلمان حکمران منسا موسیٰ کی۔ منسا موسیٰ کے پاس اتنا سونا تھا کہ اگر آج اس کی قیمت لگائی جائے تو وہ 400 بلین ڈالر سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ لیکن اس بادشاہ کی اصل کہانی تب شروع ہوتی ہے جب وہ 1324 میں حج کے مقدس سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ تاریخ کا سب سے بڑا اور شاہانہ ترین قافلہ تھا۔ اس قافلے میں 60,000 سے زیادہ سپاہی، غلام اور درباری شامل تھے اور سب نے ریشم کا لباس پہنا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ 80 اونٹ ایسے تھے جن پر خالص سونے کے بھاری بھرکم بیگ لدے ہوئے تھے۔ منسا موسیٰ جہاں سے گزرتے غریبوں اور مسکینوں میں مٹھی بھر بھر کر سونا تقسیم کرتے جاتے۔ جب وہ مصر کے شہر قاہرہ پہنچے تو انہوں نے اتنا سونا خیرات کیا کہ وہاں سونے کی قیمت زمین پر گر گئی۔ قاہرہ کی معیشت اگلے 12 سالوں تک سنبھل نہ سکی کیونکہ ہر شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ سونا آ چکا تھا۔ لیکن منسا موسیٰ کا مقصد صرف دولت دکھانا نہیں تھا، وہ جہاں سے گزرتے وہاں اسلام کی روشنی پھیلاتے۔ انہوں نے اپنے سفر کے دوران ہر جمعہ کو ایک نئی مسجد تعمیر کروائی۔ جب وہ حج سے واپس آئے تو اپنے ساتھ دنیا بھر سے بہترین ماہرین تعمیرات، سائنسدان اور علماء کو لے کر آئے۔ انہوں نے افریقہ کے شہر ٹمبکٹو کو علم اور ترقی کا وہ مرکز بنایا جس کی مثال نہیں ملتی۔ وہاں ایسی عظیم الشان یونیورسٹیاں اور لائبریریاں قائم کی جہاں لاکھوں کتابیں موجود تھیں۔ منسا موسیٰ نے ثابت کر دیا کہ دولت کا اصل استعمال عیاشی نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت اور علم کا فروغ ہے۔ تاریخ آج بھی اس سچے مسلمان بادشاہ کو دنیا کے امیر ترین اور سخی ترین انسان کے طور پر یاد کرتی ہے۔ سچی عظمت دولت کے انبار میں نہیں بلکہ اس دل میں ہے جو دوسروں پر نچھاور کرنا جانتا ہو۔